بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ایک ویڈیو میں جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی، اور اس میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی رکعت رہ گئی ہو یا کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ان کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں گا۔ یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ شریک ہونے والا تین طرح کا شخص ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو مدرک کہتے ہیں، ایک مسبوق، اور تیسرا لاحق۔ مدرک وہ شخص ہوتا ہے جو اصل اور صحیح معنوں میں مقتدی ہوتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو پہلی تکبیر سے، یعنی جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ کا، اس وقت سے لے کر سلام تک امام کے ساتھ شریک ہو اور مکمل طور پر وہ رکوع سجود ہر چیز میں امام کے ساتھ شریک ہو اور مکمل طریقے سے نماز کو ادا کرے۔ یہ شخص مدرک کہلاتا ہے۔ اصل شخص یہی ہے کہ اس شخص کی نماز مکمل جماعت کے ساتھ ہوئی اور اس نے مکمل جماعت کا ثواب پایا۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے وقت شریک نہیں ہوا لیکن رکوع سے پہلے شریک ہو گیا تو بھی مکمل جماعت کے ساتھ شریک ہونا کہلائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ دو شخص اور ہیں، ایک مسبوق ایک لاحق، وہ اس کے برخلاف ہیں، ان میں تھوڑی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ مسبوق وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس سے ایک یا چند رکعتیں امام سے رہ گئی ہوں، ایک رہ گئی ہو، دو رہ گئی ہوں، یا مکمل نماز جو ہے وہ مکمل رکعتیں رہ گئی ہوں، چاہے دو والی ہے، تین والی ہے، چار والی ہے، تو مکمل رکعتیں رہنے والے کو بھی مسبوق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کی آخری قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شرکت کی اور جماعت کے ساتھ شامل ہوا۔ اگرچہ اس کو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مکمل طور پر جس طرح مدرک کو ملتا ہے، اس شخص کو ملتا ہے جو پہلی تکبیر سے آخر تک شریک ہوا، وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اگرچہ جو جماعت کی واجبیت ہے، یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اکثر ہم اس چیز میں بھی کمی کرتے ہیں، اس چیز میں لاپرواہی کرتے ہیں کہ یا تو جماعت سے پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں یا نماز ہو جانے کے بعد بے پرواہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، کوئی وقعت ہی نہیں ہوتی کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یا تو ہم مسجد میں ہی نہیں آتے، یا مسجد میں آتے ہیں تو پہلے پڑھ کے یا بعد میں پڑھتے ہیں، تو یہ چیز انتہائی زیادہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی، بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا، اور ایک دفعہ تو یوں فرمایا حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال اور سامان کے ساتھ سب کو آگ میں جلا دوں کہ جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اتنی سخت زجر و تنبیہ اور اتنا غصہ حضور علیہ السلام کا، باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، پھر بھی اتنا غصے کا اظہار، تو معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ تاکیدی بات ہے، بہت زیادہ جو ہے اس پر ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو اس میں ہم بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں کہ جماعت کی ہمارے نزدیک گویا کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقعت ہی نہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ یہ ایک خواہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہیں، نماز جب پڑھنی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کو اس کے حق کے مطابق ادا کریں، اس طریقے پر ادا کریں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے مقتضا ہے، اور وہ طریقہ ہو جس طرح ہمیں کر کے سکھلایا گیا، بتلایا گیا۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے بھی جماعت کا ثبوت ملتا ہے
تو جب حدیث سے بھی قرآن پاک سے بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو جماعتوں کے ساتھ ادا کریں۔ سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہے گھر میں ادا کریں چاہے مسجد میں ادا کریں، گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن آج کل کے ماحول کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گھروں کا ہمارے معاشرے کا ماحول خراب ہو گیا، بگڑ گیا، تو اس لیے اگر ہم مسجد میں ادا کریں گے تو ادا ہو جائیں گی، باہر نکلیں گے تو ہماری جماعت تو ادا ہو گئی، سنتیں نفل ہمارے رہ جائیں گے، اس لیے جماعت کے بعد وہیں پہ ہم سنت نوافل ادا کر کے پھر مسجد سے نکلیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ وہ شخص کہ جو جماعت میں شریک ہوا اور اس کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا مکمل نماز جماعت سے نہیں ہوئی اور آخری قاعدے میں وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اب اس کا کیا طریقہ ہے، وہ اس کو کس طرح ادا کرے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز ہے اور اس کی 1 رکعت رہ گئی، تو اب وہ جب کھڑا ہوگا تو پہلے ثنا پڑھے گا، یعنی کھڑا ہوگا امام کے سلام کے بعد۔ امام نے ایک طرف السلام علیکم کہہ دیا، اس کے بعد کھڑا ہونا جائز ہے۔ دوسرے سلام تک کا انتظار کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اکثر حضرات دوسرے سلام تک کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا سلام مکمل ہو جائے گا پھر کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں کہ اگر کوئی اس طرح کرے، لیکن چونکہ ہم نے اب امام ہم سے جدا ہو گیا، ہم امام سے جدا ہو گئے، ایک دفعہ السلام علیکم کہنے سے، ایک طرف سلام پھیر لینے سے، تو جب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تو اب وہ جو چاہے کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے جو ہماری امام سے رہ گئی ہے۔ تو اگر 1 رکعت رہ گئی تھی تو کھڑے ہوتے ہی ثنا پڑھنی ہے، چونکہ پہلی رکعت ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو اپنی نماز کو شروع اس انداز سے کرے گا جس انداز سے ویسے نماز شروع کی جاتی ہے، تو اس لیے پہلے ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے اپنی رکعات کو اسی طرح رکوع سجود کے ساتھ مکمل کرے گا جس طرح عام مکمل کی جاتی ہے، پھر اب قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیر دے گا۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئیں تو پہلی رکعت کو اسی طرح ادا کرے گا اور پھر دوسری رکعت کے لیے سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے قاعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دے گا۔ یہ 2 رکعت والی نماز ہے۔ اور اگر کسی کی ظہر کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو اب مسئلہ تھوڑا الگ ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا پڑے گا کہ پہلی رکعت تو اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے سورہ فاتحہ، یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے جب سجدہ کر کے اٹھے گا تو اب اس نے کھڑا نہیں ہونا بلکہ اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں جس سے ہمیشہ آسانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ قراءت کے اعتبار سے اس کو شروع سے نماز کو لینا پڑے گا، یعنی قراءت کرنی ہے یا نہیں کرنی، کن رکعتوں میں کرنی ہے کن میں نہیں کرنی، یہ ہم شروع سے اس کا حساب لگائیں گے کہ اس کی کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں۔ 1 رہ گئی ہے تو چونکہ پہلی رہ گئی ہے تو پہلی میں قراءت ہوتی ہے، 2 رہ گئی ہیں تو پہلی 2 میں قراءت ہوتی ہے تو دونوں میں قراءت ہوگی، لیکن قاعدے کے اعتبار سے وہ امام کے ساتھ حساب لگایا جائے گا کہ امام کے ساتھ اس نے کتنی نماز پڑھی کتنی نہیں پڑھی۔ اگر اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی 1 رکعت پڑھی، 3 رہ گئیں، تو اب چونکہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس لیے جب وہ کھڑا ہوگا تو قراءت کے اعتبار سے چونکہ اس کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت بھی گئی ہے تو پہلی رکعت کو پہلے وہ ادا کرے گا، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سورت کو پڑھے گا۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے وہ اٹھے گا تو اس نے بیٹھ جانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدے کے اعتبار سے امام کے ساتھ وہ 1 رکعت ادا کر چکا ہے، 1 رکعت وہ اور 1 رکعت یہ، 2 رکعتیں ملا کے اب اس کی قاعدے کی صورت بنتی ہے کہ اس کے لیے قاعدہ کرنا واجب ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ قراءت قاعدہ کر لے اور پھر جب عبد و رسول پر مکمل کر لے گا، یعنی قاعدہ مکمل ہو جائے گا، تو اب یہ کھڑا ہو کے دوسری رکعت اپنی قراءت کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ کل تعداد کے اعتبار سے وہ تیسری رکعت ہوگی، لیکن چونکہ اس کی 2 رکعتیں شروع والی رہی تھیں تو اس لیے اب قراءت کے اعتبار سے اس کو دوسری رکعت ادا کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے
اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے پھر ایک رکعت ادا کرے گا جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں پڑھے گا۔ اس طرح اس کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور اگر مغرب کی نماز ہے اور مغرب کی نماز میں چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں ادا نہیں کر پایا، صرف 1 رکعت ملی یعنی تیسری رکعت ملی، تو اب اس کو پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت پڑھ کے اب چونکہ 1 رکعت اس نے ادا کر لی تو اب یہ بیٹھے گا۔ اکثر لوگ اس چیز میں مغرب کی نماز میں غلطی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ دونوں رکعتیں ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں، نتیجتاً نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جو درمیانی قاعدہ ہے واجب ہے کہ جس میں بیٹھنا بھی واجب، اتحیات بھی واجب، اس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو اب نماز اس کے سر پر واجب باقی رہ گئی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی، فرض سے واجب میں منتقل ہو گئی۔ تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ جس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو 1 رکعت چونکہ امام کے ساتھ اس نے پڑھ لی تو اب دوسری رکعت اس کی ہو گئی، تو قاعدے کے اعتبار سے اس کی یہ دوسری رکعت ہے اور اب یہ اس کو بیٹھنا ضروری ہے جیسے کہ دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، اس لیے اب دوسری رکعت میں بھی بیٹھے گا۔ اور جب پھر وہ کھڑا ہوگا تیسری رکعت کے لیے تو اگرچہ یہ کل تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے لیکن قرأت کے اعتبار سے چونکہ اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو اس لیے اب اس کو اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے اور پھر بیٹھ کے سلام پھیرنا ہے۔ لیکن اگر مغرب میں کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں، تینوں رہ گئی ہوں، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں وہ سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا، پھر تیسری رکعت کو بغیر سورت کے یعنی صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور اس میں اس طرح معاملہ ہوا تو پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مختص کرے گا یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھے گا اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا۔ بہرحال تھوڑا سا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کو غور سے سنا جائے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ مؤدبانہ ان سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد ہمارا ان ویڈیوز کا یہی ہے کہ کسی طرح دین ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے اور وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے دین میں کہاں پہ کیا چیز کس طرح کی جائے گی اور کس طرح کرنا اس کا حل ہے۔ بہرحال تیسرا شخص ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا لاحق وہ شخص ہے کہ جو نماز کے شروع میں امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن درمیان میں سو گیا یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور پھر وہ اسی طرح وضو کر کے آیا اور وہیں سے امام کے ساتھ اس نے نماز شروع کر دی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال یہ مسئلہ چونکہ عموماً نہیں پیش آتا، بہت کم پیش آتا ہے، تو اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی کو ضرورت ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے سیکھنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہو بھی صحیح، لیکن چونکہ عام طور پر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، بہت کم پیش آتا ہے، اس لیے اس مسئلے کی زیادہ وضاحت نہیں کی جا رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔